بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہے میں اس کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہوں کہ میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو ہم اللہ کے ولی کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضور کے غلاموں کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے، اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، اللہ کے ولی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس وقت وہ درجہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھتا، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کچھ پکڑتا ہے جو عام بندہ نہیں پکڑ سکتا، وہ اپنے قدموں سے ایسی چال چلتا ہے جو عام بندہ نہیں چل سکتا۔ وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں قدرت خدا آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینائی اور نور اتنا زیادہ وافر مقدار میں آ جاتا ہے کہ عام بندہ دیوار کے پرلے طرف جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا ولی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے نور بصیرت سے دیکھ لیتا ہے۔ اب سوچو، تھوڑا سا خیال کرو، میں بات کو گھما کے یہ حدیث بیان کر کے حسین پہ کیسے لے کے آ رہا ہوں۔ اگر عام ولی، اگر عام بندہ جس وقت درجہ ولایت پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کا دماغ بن جاتا ہے۔ جو عام ولی ہے، اگر عام ولی کو یہ مقام حاصل ہے تو جو سارے ولیوں کا امام ہے، اس کی آنکھ کا، اس کی زبان کا، اس کے دماغ کا، اس کی سوچ کا، اس کے ہاتھوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ کربلا کے میدان میں اگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کر دیتے، اللہ کے سامنے عرض کر دیتے، اے باری تعالیٰ کائنات کو میرے کنٹرول میں دے دو، میں محمد کا خون ہوں، کائنات میری مٹھی میں دے دو تاکہ میں سامنے والوں کا مقابلہ کر سکوں، تو یہ آسمان، یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سارے جانور، دریائے فرات کی کیا مجال ہے کہ وہ دور چلتا رہتا اور وہ حسین کے قدموں میں نہ آتا۔ آسمان کی کیا جرت ہے کہ آسمان پانی نہ برساتا۔ زمین کے اوپر رہنے والے خون خوار جانوروں کی کیا مجال ہے کہ وہ حسین کی بولی کو سمجھ نہ سکتے اور حسین کی بات کا جواب نہ دیتے۔ اگر بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ایک عام ولی کی یہ شان ہے کہ دنیا اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، زبان سے جو بولتا ہے زمانہ تسلیم کرتا ہے، تو جو سارے غوثوں، سارے قطبوں، سارے ابدالوں، سارے ولیوں کے امام ہیں، جن کے گھر میں قرآن اترتا ہے، جو محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا لطف ہے، جو آقا کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان کی ولایت کا، ان کی قدر و منزلت کا، ان کی شان کا اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر ایسا کیا کیوں نہیں؟ میں یہاں پہ ایک اور حدیث کوٹ کرنے کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان امام حسن کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دو عرش کی تلواریں ہیں۔
یہ دونوں عرش کی کیا ہے؟ میرے برادران اسلام، مجھے بات کا جواب دینا، میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ دونوں عرش کی کیا ہے؟ یزید تو زمین پہ تھا، اس کی تلواریں عرش کی نہیں تھی، اس کی فوج کی تلواریں فرش کی تھی. اور آقا کریم نے حسن و حسین کو فرش کی نہیں عرش کی دو تلواریں قرار دیا. تو فرش والے عرش والوں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب فرش والے عرش والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور فرش والوں کی تلواریں عرش والوں کی تلواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے کئی سال پہلے امام حسن کو اور امام حسین کو عرشی تلواریں قرار دے دیا، اپنا خون قرار دے دیا، اپنی خوشبو قرار دے دیا، تو پھر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا سامنا کرتے ہوئے جو عرش کی تلوار کا وصف اور خوبی اور عظمت نانا جان نے بیان کی تھی، اس کا اظہار کیوں نہ کیا؟ بات سوچنے کی ہے کہ عرش کی تلوار کا جو وصف نانا جی نے بولا تھا اس کا اظہار کرتے، سارے یزیدیوں کو ملیا لیٹ کر دیتے. لیکن اگر امام عالی مقام ایسا کرتے اور سارے یزیدیوں کو ختم کر دیتے، یزید کو بھی اس دھرتی سے مٹا دیتے، تو پھر قیامت تک مثال قائم نہیں ہونی تھی. پھر قیامت تک کسی نے کربلا کے واقعہ کو بیان کر کے عظمت حسین کو اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا جو پہرا امام علی مقام نے کربلا میں دیا تھا، ان ظلموں کا کسی نے بھی اپنی زبان سے کوئی بیان نہیں کرنا تھا. اس لیے طاقت ہوتے ہوئے، عرش کی تلوار ہوتے ہوئے، کل کائنات اپنی مٹھی میں موجود ہوتے ہوئے، زور ور ہوتے ہوئے، ہر قسم کا اختیار ہوتے ہوئے، پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے اور اپنے بیٹوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھائیوں کی قربانی کو دے کے قیامت تک حضور کے غلاموں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا، اگر حسین جیسا مقدس خون ہو اور اگر اہل بیت ہو، اگر جگر گوشہ مصطفیٰ ہو اور اسلام کو اور قرآن کو دین کی ضرورت پڑ جائے، تو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور قرآن کی حکومت کے لیے اور نظام مصطفیٰ کو کرۂ ارضی پہ قائم کرنے کے لیے اور شریعت محمدی کو زندگی بخشنے کے لیے حسین کا خون بھی قربان ہو سکتا ہے، لیکن یزید کی بیعت کو قبول کر کے اسلام کو کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کئی شانیں آقا کریم نے بیان کی، جیسا کہ بالخصوص حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اب یہ جو فلسفہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی آقا کریم یہ کہے کہ حسین میرے سے ہے، تو یہ بات واضح ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا امام حسین کو بیٹا بنایا، تو سیدہ فاطمہ آقا کریم سے ہے اور امام حسین سیدہ فاطمہ سے ہے. یہ مطلب تو واضح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حالانکہ آقا کریم حسین سے پیدا نہیں ہوئے. آقا کریم نانا ہے، حسین نواسا ہے. تو یہاں پہ علماء نے اس بات کو اور اس نقطے کو بھی بیان کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے لے کر حضرت مولا علی کے نطف سے لے کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
گود سے لے کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کندھوں سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے قیامت تک حسین مصطفیٰ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ حسین سے ہے۔ جو ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تعلق جسمانی ہے، اور جو یہ ہے کہ محمد حسین سے ہے، یہ تعلق جسمانی نہیں ہے، یہ تعلق روحانی ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر دو نظام موجود ہیں، ایک جسم کا اور دوسرا روح کا، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے لے کر اور حضرت علی کے نطف سے لے کر اور آقا کریم کے کندھوں سے لے کر آقا کریم کے جسم سے لے کے آقا کریم کے زمانے سے لے کے آقا کریم کی زلفوں سے لے کے امام علی مقام کربلا تک محمد سے ہے، اور پھر کربلا سے قیامت تک محمد حسین سے ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے رب، جو ان دونوں سے پیار کرے وہ حقیقت میں محمد سے پیار کرے گا، اور جو میرے ساتھ پیار کرے اے باری تعالیٰ وہ حقیقت میں تیرے ساتھ پیار کرے گا۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھے، اے میرے رب تو بھی ان کے ساتھ پیار کر، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے تو اے میرے رب تم بھی ان دونوں سے، اس بندے سے جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھو۔ بالخصوص یہاں پہ جو آج میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کی نسبت سے اہل بیت کی 10 خصوصیات ہیں جو صحابہ میں بھی نہیں پائی جاتی، عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں پائی جاتی، یعنی ان 10 خصوصیات کے حامل کوئی بھی کائنات میں چاہے کوئی کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہو یا حضرت عمر فاروق ہو یا حضرت عثمان غنی ذو النورین ہو یا عشرہ مبشرہ میں سے کوئی اور صحابی ہو یا کوئی بدری صحابہ میں سے حضور کا صحابی ہو یا کوئی بیت رضوان والوں میں سے حضور کا صحابی ہو، کوئی بھی کلمہ گو قیامت تک ان 10 خصوصیات جو اہل بیت کی ہیں، ان 10 خصوصیات میں سے دوسرا کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے کہ وہ بھی اس خصوصیت کا مالک ہو جو خصوصیتیں اور جو شرافت اور جو فضیلتیں رب ذوالجلال نے خاندان مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ یہ 10 خصوصیات جو ہے یہ بالخصوص آج کا موضوع ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی خصوصیت ہے جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، جو کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی، نہ کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، ان 10 خصوصیات میں سے پہلے نمبر پر، یہ تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے، یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کھانا اہل بیت کرام پر حرام ہے، کہ اہل بیت جو ہے ان پر زکوٰۃ کو حرام رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اور یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کا کھانا محمد پر اور آل محمد پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب یہ جو خصوصیت ہے کہ سید کو، سادات کو، خاندان مصطفیٰ کو، بنی ہاشم کو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دیگر 4 یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور آگے قیامت تک جو ان کی اولاد ہے، یعنی قیامت تک جو سادات آئیں گے، قیامت تک جن کا تعلق خون علی سے ہوگا، جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہوگا، جن کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوگا، ان پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ سید کے علاوہ، بنی ہاشم کے علاوہ، آل محمد کے علاوہ، اہل بیت نبی کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو، چاہے وہ خلفائے اربعہ میں ہو، چاہے وہ بدری صحابہ میں ہو، چاہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہو، وہ کسی بھی مرتبے پہ فائز ہو، خلیفہ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی اس کا حامل نہیں ہے۔ اس شان کی اور اس خصوصیت کی جو انفرادیت ہے وہ اگر پائی جاتی ہے تو اہل بیت کرام، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال دی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اس کو نکال دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا میل کچیل ہے اس کو رب ذوالجلال نے محمد اور آل محمد پر حرام کر دیا ہے۔ خصوصیت نمبر 2، یہ خصوصیت بھی ایسی ہے کہ جو کسی بھی اور حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والے کو حاصل نہیں ہے، کہ اہل بیت جو ہے یہ حسب میں اور نسب میں سارے انسانوں سے افضل ہے۔ جو سید ہے، اس کا جو خاندان ہے یہ سارے خاندانوں سے افضل ہے۔ یعنی سید کے اگرچہ سید جھونپڑی میں رہتا ہو اور کوئی دوسرا کوٹھی کار بنگلے والا ہو اور دولت مال بہت زیادہ ہو، ایم ایل اے ہو یا ایم پی ہو یا وزیر اعظم ہو یا ملک کا حکمران ہو، لیکن وہ سید کے سامنے اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کتنی بڑی قوم کا ہو، کتنی بڑی برادری کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہو، لیکن خاندان مصطفیٰ کے سامنے وہ غلام ہے، خاندان مصطفیٰ کے سامنے وہ نوکر ہے، خاندان مصطفیٰ کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی جتنے مرضی دنیاوی جاہ و جلال کا مالک ہو، حکومتوں کا مالک ہو، خزانوں کا مالک ہو، سونا چاندی کے محلات ہو، یہ دوسری خصوصیت ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیا ہے افضل و؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے محمد کو چنا اور آگے پھر میری پوری اولاد کو چنا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں جانور بھی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہے، اس میں جاندار مخلوقات بھی ہے، بے جان مخلوقات بھی ہے، کل کائنات کو جس وقت اللہ نے پیدا کیا، دریا، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو چنا، انسان میں سے آدم کو چنا، آدم میں سے مدر کو چنا، مدر میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ اب یہاں پہ ایک تیسری حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ اب آگے دیکھو کہ امام علی مقام کے ساتھ ان کلمہ پڑھنے والوں نے اور محمد کا نام لینے والوں نے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے آقا کریم کا امتی اپنے آپ کو کہلوا کے پھر بھی تلوار چلائی، پھر بھی نیزے مارے،
پھر بھی حضور کے بچوں کو پیاسا رکھا. بغداد سے 103 کلومیٹر دور ہے کربلا. نجف سے 80 کلومیٹر دور ہے کربلا. کوفہ سے 75 کلومیٹر دور ہے کربلا. مدینہ شریف سے 20 منزلیں آتی ہیں کربلا تک. خط لکھ کے کوفہ بلا کے پھر اچانک قافلے کا رخ کربلا کی طرف موڑ کے پھر پانی بند کر کے کہ جن کے صدقے میں دریا جاری ہوتے ہیں, جن کے صدقے میں بارشیں ہوتی ہیں, جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے, جن کے صدقے میں انسان انسان ہے, جن کے صدقے میں جنت جنت ہے, جن کے صدقے میں قرآن قرآن ہے, ان پر روٹی کو بند کر کے کہ جن کے قدموں کی وجہ سے کل کائنات کھانا کھاتی ہے, کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں, جن کے صدقے میں پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی اللہ رزق دیتا ہے, ان کے بچوں کو پیاسا رکھ کے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو چنا, انسان میں سے آدم کو چنا, آدم میں سے مدر کو چنا, مدر میں سے قریش کو چنا, قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا, بنی ہاشم میں سے محمد کو چنا. اور آقا کریم نے کیا فرمایا کہ میری نسل کو قیامت تک ہر ایک خاندان کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے, ہر بچہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے, ہر بچہ اپنے باپ اور اپنے والد کے نطف کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے, ہر ایک کا خاندان باپ کی طرف سے چلتا ہے سوائے محمد کے. اللہ نے محمد کے خاندان کو چلایا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کی وجہ سے چلایا ہے. میں کہتا ہوں صابر بن اسلم, میں کہتا ہوں فلاں بن فلاں, نام لیا جاتا ہے باپ کا, جس وقت نکاح ہوتا ہے نام لیا جاتا ہے باپ کا, سوائے ایک ذات کے, اور وہ ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ نے قانون کو بدلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری نسل کو, محمد کے خاندان کو, محمد کے نسب کو, محمد کے حسب کو, محمد کی جد کو قیامت تک اللہ نے باقی رکھا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کی وجہ سے باقی رکھا ہے. یہ تھی دوسری خصوصیت کہ اہل بیت سارے انسانوں سے افضل ہے. سید آج بھی باقی سارے خاندانوں سے, باقی سارے خاندان سید کے گھر کے بردے ہیں, سید کے گھر کے غلام ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تیرے پاس ٹکر کم ہے, تیرے پاس پیسہ کم ہے, تو سائیکل پہ سواری کرتا ہے, میں پراتوں پہ ہوں لہذا میں افضل ہوں. اگرچہ سید سائیکل پہ ہو اور عام حضور کا امتی چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, اگرچہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سواری کرتا ہو, پھر بھی سید کے قدموں کا غلام ہے. خصوصیت نمبر 3, قیامت کے دن سب کے خاندان ختم ہو جائیں گے. نہ کوئی چوہان رہے گا, نہ کوئی چٹھا رہے گا, نہ کوئی رانا رہے گا, نہ کوئی گجر رہے گا. کوئی اپنے خاندان کا نام لے کے تکبر نہیں کر سکتا, اپنے خاندان کا نام لے کے اپنا تعارف نہیں کروا سکتا. قیامت کے دن اپنے خاندان کا نام لے کے کوئی بھی اللہ کے دربار میں سرخرو نہیں ہو سکتا. آقا کریم نے فرمایا کلو نسبی و سببی ینقطع یوم القیامہ, اے میرے غلاموں قیامت کے دن ہر ایک کا خاندان منقطع ہو جائے گا, ہر ایک کا خاندان ختم ہو جائے گا, ہر ایک کی برادری ختم ہو جائے گی, ہر ایک کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی سوائے ایک خاندان کے, وہ خاندان محمد عربی کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ وقت تھی تو یہ حدیث ذہن میں تھی. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں.
وہ کہتی ہیں میں نے آقا کریم سے سنا. میں پوری حدیث آپ کو، یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 144 ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر پیش کیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اور میری بیٹی ابھی کم سنی، یہ عذر پیش کیا کہ چھوٹی عمر کی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کر کے وضاحت بیان کی کہ اے لوگوں، میں اس لیے حضرت علی سے رشتہ مانگ رہا ہوں اور میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی اور ان کی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم بنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نکاح کا پیغام حضرت مولا علی کو اس لیے دیا ہے کہ میں نے آقا کریم کی حدیث سنی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خاندان جو محمد کے خاندان کے ساتھ نسبت رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو منقطع نہیں کرے گا، ان کو کاٹے گا نہیں، ان کو ختم نہیں کرے گا. یہ حدیث نمبر 144 ہے. فقال له بعد من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي. فقال عمر ام سليط احق وام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فانها كانت تزفر لنا القردة يوم احد. قال ابو عبد الله تزفر التخيط او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چادریں آئیں. کیا آئیں؟ چادریں آئیں. تو جب چادریں تقسیم کر دی تو کچھ چادریں بچ گئی. تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ یہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم بنت علی کو دے دیں. بات کی طرف دھیان ہے نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مولا علی نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا، نکاح مبارک ہوا. بخاری شریف کی یہ حدیث. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کہا میری زوجہ سے زیادہ ام سلیط حقدار ہے کہ ام سلیط وہ ہے جو انصاری ہیں، اور احد کے دن جب ہم لڑائی لڑ رہے تھے تو مسلمانوں کی مرہم پٹی کے لیے اور مسلمانوں کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم پٹی کے لیے اور مسلمان جو زخمی تھے ان کو پانی پلانے کے لیے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زوجہ محترمہ کے علاوہ وہ زیادہ حقدار ہیں، ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا. تو بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر جلوہ گر ہو کر سارے صحابہ کو وجہ بتائی کہ لوگوں کل نسب و سبب و سہری ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی و سہری. کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب کے خاندان منقطع ہو جائیں گے، سب کے خاندان ختم ہو جائیں گے، الا نسبی سوائے محمد کے خاندان کے، الا سببی سوائے میرے سبب کے، الا سہری سوائے میرے رشتہ داروں کے.
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شکایت لے کر آئے آقا کریم کے دربار میں کہ ہمارے حاسد بڑے پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ حسد کرنے والے۔ میں کہتا ہوں جب اس وقت آقا کریم بنفس لفیس جب اس دھرتی پہ موجود تھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حسد کرنے والے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، تو جب اس وقت حاسد پیدا ہو گئے تھے تو پتا چلا آج بھی ان کی روحانی اولادیں اور آج بھی بد پاک سے حسد کرنے والے اور آج بھی مولا علی کے نام سے چڑھنے والے اور حسد کرنے والے، آج بھی حسن و حسین کے نعرے سے چڑ کھانے والے اور حسد کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو جب حضرت مولا علی پاک نے یہ کہا نا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ حسد کرنے والے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا علی ان حاسدین کو چھوڑ دو، یہ اپنی حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کل قیامت کے دن آگے محمد ہوگا، پیچھے علی ہوگا، پیچھے فاطمہ ہوگی، اس کے پیچھے حسن ہوگا، حسن کے پیچھے حسین ہوگا، ہماری بیویاں ہمارے دائیں بائیں ہوں گی، ہماری اولادیں ہمارے پیچھے ہوں گی، کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، سب سے پہلا داخلہ پانچم پاک کا ہوگا، سب سے پہلا داخلہ آگے آگے محمد الرسول اللہ ہوں گے، پیچھے پیچھے حضرت مولا علی ہوں گے، ان کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اور ان کے پیچھے مولا حسن ہوں گے، ان کے پیچھے مولا حسین ہوں گے، دائیں بائیں ان کی ازواج ہوں گی اور پیچھے ان کی اولادیں ہوں گی۔ یاد رکھو وہ اولادیں کون سی ہیں؟ قیامت تک جن کا تعلق حسین سے ہے، قیامت تک جن کا تعلق حسن سے ہے، قیامت تک جن کا تعلق خون مصطفیٰ سے ہے، قیامت تک جن کا تعلق علی اور فاطمہ سے ہے، قیامت تک جو حسنی حسینی سادات ہیں، اپنے دادا اور اپنے ابا کے پیچھے ان کا پلو پکڑ کے سب سے پہلے سید جنت میں داخل ہوں گے۔ خصوصیت نمبر 4 جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، چوتھی خصوصیت وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ہوتے ہوئے لفظ شریف اور لفظ شرف کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اگر استعمال کرتے تھے تو فقط اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لفظ شریف ایک ہے نا ویسے کسی کا نام شریف ہونا، ایک ہے کوئی عادت کے اعتبار سے یار یہ بندہ بڑا شریف ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد احمد بڑا شریف ہے، یہ شرافت اور ہے، خاندان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، ولایت کے اعتبار سے، کائنات کے اندر جو سب سے بڑے شریف ہیں، جو صحابہ سے بھی اوپر والا مقام رکھتے ہیں، ان کو اور کوئی نہیں اہل بیت محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ خصوصیت نمبر 5، پانچویں خصوصیت، اہل بیت میں سے اگر کوئی بے عمل ہو، کوئی سید فاسق ہو، کوئی سید فاجر ہو، زانی ہو، سود کھاتا ہو، کوئی بھی گناہگار ہو، لیکن ہو سید، یہ مسئلہ سن لے، خصوصیت نمبر 5، سید معاذ اللہ کافر نہ ہو، باقی ہر قسم کا گناہ سید کے اندر پایا جاتا ہو، بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے اپنے نانا جی کا حیا کرو، بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے اپنے ابا جی کا حیا کرو، بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اپنے مولا حسین کے کربل کی کہانی کا حیا کرو، بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے تم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہو،
اپنی ماں فاطمہ کا حیا کرو. یہ تو بندہ ان کو کہہ سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، دین کا پیغام پہنچا سکتا ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھو کبھی بھی سید کو کوئی گالی نہیں دے سکتا. سید اگرچہ فاسق و فاجر ہو، جتنا مرضی بڑا بد کردار ہو، کفر نہ کیا. کفر ہے اور بولو کفر ہے. باقی جو مرضی ہے اس کے اندر ہو، پھر بھی سید کی عزت کرنا واجب ہے. کیوں؟ جو ہم سید کی عزت کریں گے اس کے نیک یا اس کے برا ہونے کی وجہ سے نہیں. ہم جو عزت کریں گے خون رسول ہونے کی وجہ سے کریں گے. ہم جو عزت کریں گے فاطمہ کا لخت جگر ہونے کی وجہ سے کریں گے. وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے، اور ان کے جد امجد جانے. کیوں؟ ایک بشارت، ایک خوشخبری جو سید کو حاصل ہے اور ہے بھی زبان مصطفیٰ سے، وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. کہ صرف سید ہے جس کا خاندان کٹ آف نہیں ہو سکتا، جس کا خاندان ختم نہیں ہو سکتا، جس کا خاندان مغلوب نہیں ہو سکتا، جس کا خاندان نیچے نہیں جا سکتا، جس کا خاندان گھٹیا نہیں ہو سکتا، جس کا خاندان قیامت کے دن بھی اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گا. اس لیے سید کے فسق و فجور کے باوجود، سید کے گناہگار ہونے کے باوجود، وہ جو مرضی کرے تم سمجھا سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، پیغام پہنچا سکتے ہو، حیا دلوا سکتے ہو، لیکن سید کے فاسق و فاجر ہونے کے باوجود اس کی عزت کرنا واجب ہے اور اس کی خدمت کرنا واجب ہے. یہ شرف و مقام کسی دوسرے امتی کو حاصل نہیں ہے جو اہل بیت کو ہے. خصوصیت نمبر 6 یہ ہے جو میں پہلے بیان کر بھی چکا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک کو آقا کریم نے اپنی اولاد قرار دیا. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، آقا کریم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. جو باقی تینوں بیٹیاں ہیں ان کی اولاد کو آقا کریم نے اپنی اولاد قرار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا ہے. یہ شرف و مقام اور یہ جو خصوصیت ہے یہ بھی اہل بیت محمد رسول اللہ کے حصے میں ہے. اس خصوصیت کا مالک بھی قیامت تک نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں ہوگا. خصوصیت نمبر 7، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سادات کا زمین پر موجود ہونا زمین والوں کے لیے امن کی نشانی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جس وقت سادات کرۂ ارضی سے ختم ہو گئے اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا عرش والوں کے لیے امن کی نشانی تارے ہیں، ستارے، اور زمین والوں کے لیے امن کی نشانی میری اہل بیت ہے. اہل بیت اس دھرتی پہ موجود ہے تو رزق مل رہا ہے، اہل بیت موجود ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اہل بیت موجود ہے تو زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے. خصوصیت نمبر 8، اہل بیت، ان کو یہ خصوصیت اور یہ پروٹوکول ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اہل بیت جائیں گے، سادات جائیں گے، سید جائیں گے، حضور کے رشتہ دار جائیں گے، حضور کے خاندان والے جائیں گے، حضور کے بدن کے ساتھ اور حضور کے خون کے ساتھ
جن کا تعلق ہوگا اگرچہ وہ قیامت کے دن سے ایک دن پہلے پیدا ہوا ہو، وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کروڑوں سال محمد رسول اللہ کو گزر گئے ہوں اور ان کی نسل میں کوئی قیامت سے ایک دن پہلے پیدا ہو، وہ بھی جنت میں پہلے جائے گا، باقی ساری امت جنت میں بعد میں جائے گا۔ خصوصیت نمبر 9، ساری امت اہل بیت کے صدقے جنت میں جائے گی۔ ساری امت اہل بیت کے صدقے جنت میں جائے گی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جو بندہ کوئی مضبوط وسیلہ تلاش کرنا چاہتا ہو اور اللہ کے دربار میں مضبوط وسیلہ پیش کرنا چاہتا ہو اور اللہ کے دربار میں اپنی ارزوئی قبول کروانا چاہتا ہو، اس کو چاہیے وہ میری اہل بیت کا وسیلہ دے کے رب سے دعا کرے۔ میری اہل بیت کے وسیلے کو رب کبھی بھی اپنے دربار سے ایسے سوال کرنے والے کو خالی نہیں موڑے گا۔ میری اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ خصوصیت نمبر 10، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو اہل بیت کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں، اور جو اہل بیت کو تنگ کرتا ہے، جو اہل بیت کو پریشان کرتا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت کی عزت نہیں کرتا، جو اہل بیت کے مقام و مرتبے میں کمی پیدا کرتا ہے، جو ان کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس کو 2 گھاٹے ملتے ہیں۔ پہلے انعام سنیں کہ جو اہل بیت کی عزت کرنے والا ہے، جو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مرتے وقت اس کے چہرے کو رب ذوالجلال سفید کر دیتا ہے، نور نالا نور کر دیتا ہے۔ اور جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ کدورت رکھنے والا ہے، اور جو ان کی شان میں کمی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ رب ذوالجلال اس بندے کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، اس بندے کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ کئی شگوفے اور کئی پھٹوکے آج بھی تمہیں مل جائیں گے کہ ابھی وہ مرے تو نہیں ہے، لیکن بغض حسین اور بغض حسن اور بغض علی اور بغض فاطمہ اور بغض پنجتن پاک میں چلتے پھرتے ان کے چہروں کی سیاہی اور ایک عجیب قسم کی نحوست ان کی شکلوں سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ یہ صلہ ہے، یہ ان پر قہر ہوتا ہے بغض سادات کی وجہ سے۔ آج کی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لینا اور پھر ان کی قربانی کا تذکرہ اور واقعہ سن کے اور ان کی خدمات کو سن کے پھر بھی بندے کا دین کی طرف راغب نہ ہونا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یعنی آج ہم یہ تو کہنے کو تیار ہیں کہ میں حسینی ہوں، حسین کے ساتھ پیار کرنے کا دعویٰ زنجیر زنی نہیں ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ماتم کرنا نہیں ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ پیار کرنے کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کالے کپڑے پہننا نہیں ہے، جو آج کرتوت ہمیں نظر آ رہے ہیں اور نعرہ حب حسین کا مارا جا رہا ہے۔ میں کئی موضوعات دلائل کے ساتھ عقیدے کے اوپر بیان کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حب حسین کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ 10 دن بندہ یہ کام کرے، جوتے اتارے، سنگلیاں پہنے، کبے بنائے، ذوالجنا نکالے اور اپنے جسم کو زخمی کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ اپنے چہرے کو پیٹے، جو بندہ اپنے بالوں کو بکھیرے، جو بندہ اپنی چھاتی پیٹے اور جو بندہ وین کرے، وہ بندہ لعنتی ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ میں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی سے بیعت لیتے تھے
تو بیعت لیتے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ یہ ہے بخاری شریف کا صفحہ نمبر 1031. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیعت کرنے والے کو عہد و پیمان کرواتے اور اس کو کہتے کہ تم بیعت کرو، حضرت ام عطیہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے بیعت کی تو آپ نے ہم پر اس آیت کی تلاوت فرمائی. کون سی آیت؟ لا یشرکن باللہ شیئا. یہ آگے پھر مکمل آیت کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور ہمیں نوحہ کرنے سے روکا. کیا کرنے سے روکا؟ نوحہ کرنے سے. اب جو کام نبی کریم نے بیعت لیتے وقت ضروری سمجھا اور بالخصوص اس کی بیعت لی کہ شرک نہیں کرنا، اور شرک کے بعد فوری طور پہ کہ نوحہ نہیں کرنا، ایک عورت نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا بیعت کرنے سے، تو وہ کہنے لگی فلاں عورت نے میری نوحہ کرنے میں موافقت برتی تھی اور اس وقت میں بدلہ اتارنے کا ارادہ رکھتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی جواب نہ دیا اس عورت کو. چنانچہ وہ عورت باہر کو نکل گئی اور لوٹ کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیعت فرما دیا. اور یہاں پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین ہیں. بالخصوص پارہ نمبر 28 کا جو پہلا رکوع ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ جو سورۃ المجادلہ ہے اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کا ترجمہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے بذات خود یہ جو آج حب حسین میں کام کیے جا رہے ہیں اور ان کو مذہب بنایا جا رہا ہے اور امت کو حب حسین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو طریقہ کار آج اپنایا جا رہا ہے، نہ پہلی صدی میں تھا، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، چوتھی صدی کے 50 سال گزر جانے کے بعد یہ کام شروع ہوا. ایران کا ایک بندہ تھا معز الدولہ اس کا نام تھا، ایرانی النسل تھا، عراق کا حاکم تھا. 352 ہجری میں اس نے ماتم کروایا اور اس نے حکم دیا خواتین کو کہ تم نے اپنے بال کھول کے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے اپنا گریبان پھاڑتے ہوئے بازاروں میں نکلنا ہے. معز الدولہ 352 ہجری سے پہلے کوئی اہل تشیع کی اور کوئی اہل سنت کی کوئی تاریخ آپ کو 350 سال واقعہ کربلا کے 300 سال گزر جانے کے بعد تک کوئی تاریخ نہیں ملے گی. یہ ساری کہانی بات کی، لیکن المیہ یہ ہے آج نوجوانوں کو، آج بزرگوں کو، آج بھائیوں کو، آج حسین کے ساتھ پیار کرنے والوں کو نماز کی طرف نہیں، مسجد کی طرف نہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کی طرف نہیں، بلکہ آج ان کو حب حسین کا جو سبق دیا جا رہا ہے اور آج ان کو حب حسین کا جو رٹا لگوایا جا رہا ہے کہ پیٹنے سے حسین راضی ہوں گے. ماتم عبادت ہے، جوتے اتارنا عبادت ہے، 4 پائیاں الٹیاں کرنا عبادت ہے، اپنے جسم کو زخمی اور اپنے جسم سے خون نکالنا یہ عبادت ہے. خدا کی قسم نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، نہ محمد کے فرمان سے تعلق ہے. یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے، یہ بد مذہبیت ہے. امام علی مقام ایک بار الکامل فی التاریخ کے اندر ایک دن پہلے امام علی مقام نے اپنی بہن حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وصیت کی تھی کہ میری بہن جس وقت میں شہید ہو جاؤں تو تم نے رونا نہیں ہے، تم نے بین نہیں کرنے، تم نے اپنا پردہ نہیں کھولنا. یار اتنا سوچو کہ جس سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کے بالوں میں سے ایک بال اگر ننگا ہو جائے تو سورج نکلنا بند ہو جائے. اس فاطمہ کی بیٹیاں ملک شام تک، یزید کتے کے دربار تک ننگے سر گئیں اور آسمان زمین پہ نہیں آیا، زمین پھٹی نہیں. خدا کی قسم یہ فسانے ہیں،
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کی بیٹی کا دوپٹہ اتر گیا ہو اور پھر کائنات باقی رہ گئی ہو، پھر قیامت قائم نہ ہوئی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صدیوں بعد جو قیامت آنی تھی اسی دن ہی قیامت قائم ہو جاتی۔ تو پتہ چلا جو آج حب حسین کا لٹریچر اور جو آج پریکٹیکل طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو بتایا جا رہا ہے، نہ یہ سبق اللہ کے قرآن میں ہے، نہ یہ سبق محمد الرسول اللہ کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ یہ سبق امام علی مقام نے اپنی بہن کو دیا ہے۔ ایک بچے تھے امام زین العابدین جو بیٹے تھے شہر بانو کے، امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے۔ آگے جتنے بھی سادات چلے ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، ان سب کا تعلق امام زین العابدین کے ساتھ ہے۔ بذات خود امام زین العابدین نے اس بات کی نفی کی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مذہب اتنی دیر تک پورا نہیں ہوتا جتنی دیر تک وہ اس طرح کے کام کرنا لے۔ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے، ایسی خرافات سے بچے۔ جس حسین نے سجدے میں سر کٹوایا ہے، آج مسجد ویران ہے۔ آج مسجد میں جماعت کروانے کے لیے نمازیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج حسینی حسینی کا نعرہ اتنی دیر تک سچ ثابت نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک امام علی مقام کے دین کے جھنڈے کو جو انہوں نے بلند کیا ہے، اگر آج اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہ کی جائے، آج اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسین کی فکر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج اگر حسینی بننا ہے تو امام علی مقام کے کربلا کے واقعہ کو اپنے دماغ میں پیوست کرنا ہوگا۔ اگر آج حسینی بننا ہے اور حسین کے دروازے سے خیرات کا حقدار بننا ہے تو آج محمد کے دین کو عروج دینا ہوگا۔ آج محمد کے دین کو دیش نکالا دیا جا رہا ہے۔ آج دین پردیسی ہے، آج دین غریب الوطن ہے۔ یہ وہی دین ہے جو مکہ سے چل کے مدینہ آیا، مدینہ سے چل کے بدر میں گیا، بدر سے چل کے احد میں گیا، احد سے چل کے خندق میں گیا، خندق سے چل کے حنین میں گیا، حنین سے چل کے تبوک میں گیا، تبوک سے چل کے یمامہ میں گیا، یمامہ سے چل کے ایران میں گیا، ایران سے چل کے عراق میں گیا، عراق سے چل کے کربلا میں گیا۔ اور آج یہ دین ہندوستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے۔ لیکن آج اس دین کو گھر دینے کے لیے نہ ہماری بیٹی تیار ہے، نہ ہماری بہن تیار ہے، نہ ہمارے بھائی تیار ہے، نہ ہمارے بزرگ تیار ہے۔ آج کی نسل نو کو اگر تم نے سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے تو پھر ان کو صراط مستقیم پڑھانے کے لیے اور صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آج اگر ضرورت ہے تو فکر حسین کی ضرورت ہے، فکر علی اکبر کی ضرورت ہے، فکر علی اصغر کی ضرورت ہے، فکر عباس کی ضرورت ہے، فکر اونا محمد کی ضرورت ہے، فکر ابو بکر اور فکر عمر اور فکر عثمان کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ دعا ہے کہ خلق کائنات ہم سب کو فکر حسین، پیغام حسین، شہادت حسین، عظمت حسین، عزت حسین، نسب حسین، حسب حسین، خون حسین اور ان کی تمام جو مراتب کی تمثیلیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔